اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين نبينا وطبيب ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین گرامی قدر، بسم اللہ. خان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، نماز واجب کے اندر دو دعائیں مانگنا واجب ہے. ماشاء اللہ. اگر کوئی انسان یہ دو دعائیں نہ مانگے، عالم ہو کے جاہل، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. بسم اللہ. پہلی دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ دعا ہے کہ جو مشرک بھی اگر مانگے تو خدا قبول کرتا ہے. اس دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جتنے ہمارے بھائی لوگ استادی کر کے چکر چلا کر درود کے اندر، جتنے ہمارے بھائی لوگ استادی کر کے چکر چلا کے درود کے اندر ایرے غیرے نتو خیرے شامل کرتے ہیں، ان کے نام نماز کے باہر لیتے ہیں، اندر نہیں لے سکتے. نماز کے اندر علی ابراہیم و علی آل ابراہیم محمد و علی آل محمد مثل علی ملا کے پڑھے. لیکن نماز کے اندر آل محمد کے علاوہ کسی اور کا نام لینے کی جرت نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ آل محمد پر درود عبادت ہے، باقیوں پہ درود سیاست ہے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. برائے خوشنودی قائم آل محمد پرزور حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اللہ نے کیا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم بھی بھیجو درود. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کی ساری طاقتیں، یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے فرشتے وہ غلط ہے. جتنی طاقتیں خدا نے خلق فرمائی وہ آل محمد پر درود بھیجتی ہے. آدم کو سجدے کا حکم فرشتوں کو نہیں تھا، وہاں بھی طاقتوں کو تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے حکم دیا ہر طاقت کو کہ آدم کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ یہ ہے میرا بنایا ہوا خلیفہ. تخت نہیں ہے، خلیفہ ہے آدم. تاج نہیں، خلیفہ ہے آدم. لشکر نہیں، خلیفہ ہے آدم. فوج نہیں، خلیفہ ہے آدم. تو پتہ چلا کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کے لیے تخت ضروری نہیں، تاج ضروری نہیں، لشکر ضروری نہیں. موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام ہے. فرعون تخت کے اوپر بھی لعنت اللہ علیہ نعرہ حیدری. اتنی ہی بدل سے بات بھیج دیجئے محمد والے محمد. لعنتی کو تخت لعنت سے بچا نہیں سکتا. اب اگر آدم کو ووٹ پڑتے فرشتوں کے مقابلے میں تو کیسے پتہ چلتا کہ خلیفۃ اللہ کون ہے؟ میں کہوں گا معبود تخت آج کچھ دیا نہیں، خلیفہ بنایا، تیرے خلیفے کی نشانی کیا ہے؟ نشانی بتا. جواب آئے گا دیکھو
میں نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا، میرا بنایا ہوا وہ ہوگا کہ جس کے سامنے فرشتے جھک جائیں۔ اب نبی کے بعد یہ نہ بتا تخت کس کے پاس تھا، تاج کس کے پاس تھا، حکومت کس کے پاس تھی، کرسی پر کون بیٹھا، یہ بتا فرشتے کس کے گھر میں چکیاں چلاتے تھے۔ نعرہ حیدری، اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے حیدری یا علی یا علی علی مدد حق ہے۔ سبحان اللہ و سبحان اب اللہ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو تم بھیجو درود۔ ہم نے کیا بھیجا؟ ہم نے کیا بھیجا؟ اللہم صلی، مالک تو بھیج۔ واہ 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 ہم نے واہ واہ واہ۔ بھئی اللہ نے تو ہمیں حکم دیا تھا کہ اے ایمان والو تم بھیجو درود۔ ہم نے کیا بھیجا؟ اللہم صلی، مالک تو بھیج۔ واہ واہ بھائی مجھے پیاس لگ جائے، واہ 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 واہ۔ یہاں سے واجد بھائی شجاع بھائی کو کہیں کہ مطہر صاحب کو پانی پلاؤ، وہ کہے تم پلاؤ، میں تو رہ گیا نا۔ بھئی اللہ نے تو ہمیں حکم دیا تھا کہ اے ایمان والو تم بھیجو درود۔ ہم نے کیا بھیجا؟ مالک تو بھیج۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس میڈرس شہر میں ایک خط لکھوں اور وہ میں خط لکھوں غلام حسین نامی بندے کو، اس میں سے ایک غلام حسین نامی بندہ میرا دوست ہے، 4 اور تھے، اب ڈاکیا کیا کرے؟ اسے کیا پتا کہ مطہر صاحب نے کس غلام حسین کو خط لکھا ہے؟ میں نے لکھا معرفت شجاع بھائی، کیونکہ قبلہ کو معلوم ہے کہ میرے کس غلام حسین سے تعلقات ہیں۔ تو درود بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کو مولوی کی بدنیتی کا پتا تھا کہ وہ اہل خیر تھوڑے سارے گولے کالے پر درود بھیجنا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے کہا پہلے میرے پاس بھیجو، میں چیک کروں گا، لعنت کا حقدار ہوا تو لعنت بھیجوں گا، رحمت کا حقدار ہوا تو رحمت بھیجوں گا۔ نعرہ بلند ترین سلوات۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ سامعین گرامی کر، واہ واہ واہ۔ اور درود کی فضیلت یہ ہے واہ 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 واہ۔ کہ میرے مولا 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ میرے مولا کے پاس حاضر ہوا، کہتا ہے کہ مولا بخیل کسے کہتے ہیں؟ کائنات کا سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو ہم آل محمد پر درود بھی نہ بھیجے۔ درود بھیجے سامعین گرامی کا، درود کی فضیلت صحیح بخاری سے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ابو جہل وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا رہتا تھا، کوئی نہ کوئی سازش بناتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے میں عبداللہ کے بیٹے کو میں نیچا دکھا دوں، یتیم عبداللہ کو۔ وہ ایک سازش کر کے بیٹھا اور ہاتھ میں مٹھی کے اندر ایک ڈبیا دبائی اور اس ڈبیا کے اندر 3 موتی تھے، اور پھر لوگوں کو جمع کیا کہ آتے ہیں ذرا مسجد سے باہر نکل کے، عبداللہ کا بیٹا۔ اب جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے یتیم، تو بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، اگر رسول ہے تو مجھے بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری مٹھی میں ایک ڈبیا ہے اور اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، اور ان موتیوں کے کلر، ایک کا رنگ سبز ہے، ایک کا رنگ پیلا ہے، ایک کا رنگ لال ہے، اور اس 3 کلر کے جو موتی ہیں اس میں سے جو سبز کلر کا جو موتی ہے اس میں ایک سوراخ ہے،
اور جو پیلے کلر کا موتی ہے اس کے اندر ایک کیڑا ہے. اب وہ پریشان کہتا ہے کہ یہ کو کیسے پتا چلا کہ ایک میں سوراخ ہے اور ایک میں کیڑا کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کھول کے دیکھا کہ سوراخ تو ہے باقاعدہ اس میں، لیکن جو بالکل پیک ہے، بند ہے بالکل. اس میں کیسے پتا چلے کہ اس میں کیڑا ہے؟ حضور پاک نے کہا کہ اس کو توڑو. جب اس کو توڑا گیا تو اس میں سے کیڑا نکلا. اور کیڑا کیسا نکلا کہ وہ رکس کھا رہا تھا. وہ رکس کھا رہا تھا، اس کے منہ میں رکس تھا. اب تو سارے لوگ اور ہی پریشان ہو گئے کہ ایک تو کیڑا، پھر وہ رکس لے رہا ہے، اور کہاں سے لے رہا ہے؟ بند موتی سے. پریشان کہ اس کے منہ میں وہ رکس کہاں سے آیا. کہا یا رسول اللہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس کے منہ میں وہ رزق کہاں سے آیا. میرے رسول فرماتے ہیں کہ اسی کی زبانی سن لو، اسی سے پوچھ کے بتا دیں، یہ خود بتائے گا. زبان عطا ہوئی کیڑے کو. کیڑے سے پوچھا گیا کہ تیرے منہ میں رزق کہاں سے آیا؟ تو کیڑے نے ایک جواب دیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے، جب بھی مجھے طلب لگتی ہے کھانے کی، تو میں آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیج دیتا ہوں، تو اللہ پاک مجھے رزق عطا کر دیتا ہے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اسی طریقے سے میرے مولا علی کے اوپر بھی بڑی سازشیں ہوئی، اور بڑے بڑے لوگوں نے سازش کی. اب انہوں نے ایک ایسی سازش کی کہ بڑے بڑے جینئرز لوگوں کو بلایا گیا کہ بھائی کوئی ایسا سوال تیار کیا جائے کہ جو علی ابن ابی طالب سے پوچھا جائے، اس کے 2 جواب ہوں، کیونکہ یہ جو سوال پوچھتے ہیں فوراً جواب دے دیتے ہیں. اب ان کے ایسا کوئی سوال تلاش کریں. ساری رات گزر گئی، گزر تو گئی رات، چلو انہوں نے بنا بھی لیا، سوال بھی بن گیا. صبح جب مسجد کوفہ میں آئے، میرا مولا چڑھا ممبر پر اور خطبہ دینا شروع کیا. میرے مولا نے اس نے درمیان میں سے اٹھ کر کہا آپ مولا ایک سوال کا تو جواب دے دیں. کہا پوچھو. کہا مولا ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بچہ 2 جنسوں سے مل کر بنا ہے. اب وہ 2 جنس یعنی بکری سے اور کتے سے مل کر بنا ہے. اب ہم اس کو کیا نام دیں؟ اس کو کتا کہیں یا بکری کہیں؟ واہ 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 واہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پتا اس کو کتا کہنا ہے یا بکری کہنا ہے. کہا مولا آپ بتائیں کیا کرنا ہے، پھر کیسے پتا چلے؟ کہا اس کے آگے گھاس رکھ کے دیکھ لو اور اس کے آگے گوشت رکھ کے دیکھ لو. اگر وہ گھاس کھائے تو بکری، گوشت کھائے تو کتا. کہتے ہیں مولا ہم نے گھاس رکھ کے بھی دیکھ لیا، ہم نے گوشت رکھ کے بھی دیکھ لیا، کبھی وہ گھاس کھاتا ہے کبھی وہ گوشت کھاتا ہے. مولا نے فرمایا اچھا. مولا نے فرمایا اچھا اس کے آگے پانی رکھ کے دیکھ لو. اگر وہ زبان سے اوپر پانی چڑھائے تو کتا، اگر منہ ڈال کے پیے پانی تو بکری. کہا مولا ہم نے پانی بھی رکھ کے دیکھ لیا، کبھی وہ زبان سے الٹا چڑھاتا ہے پانی، کبھی وہ منہ ڈال کر پیتا ہے پانی. میرے مولا فرماتے ہیں اچھا اس کو دیکھو کہ وہ بیٹھتا کیسے ہے، اگلے دھڑ سے بیٹھتا ہے یا پچھلے دھڑ سے بیٹھتا ہے. اگر اگلے دھڑ سے بیٹھے تو بکری، پچھلے دھڑ سے بیٹھے تو کتا. کہا مولا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ اگلے دھڑ سے بیٹھتا ہے کبھی وہ پچھلے دھڑ سے بیٹھتا ہے.
میرے مولا فرماتے ہیں اچھا اس کو ریوڑ میں ڈال کے دیکھ لو، اگر وہ ریوڑ کے درمیان میں چلے تو بکری، اور اگر آگے چلے اور پیچھے چلے تو کتا۔ کہا مولا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ ریوڑ کے اندر چلتا ہے، کبھی وہ آگے چلتا ہے، کبھی وہ پیچھے چلتا ہے۔ اب میرے مولا نے فرمایا کہ اچھا اس کو ذبح کر کے دیکھ لو، واہ 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 واہ، اگر وہ اوجری نکلے تو بکری، اور اگر تو کتا۔ واہ واہ واہ، اب نہیں بول سکے کہ ہم نے اس کو 2 دفعہ ذبح کر کے دیکھا ہے۔ نعرہ حیدری، اتنی ہی بلند سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ سامعین گرامی کر درود کی ایک اور فضیلت میرے ذہن میں آ گئی، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ آج اب پریشان تو نہیں ہو رہے کہ میں صحیح بخاری کی روایتیں پڑھ رہا ہوں؟ صحیح لوگ ہیں ہم لوگ، بخاری سے پریشانی ہوتی، صحیح سے نہیں، صحیح سے نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کسی محاذ پر جا رہے تھے۔ اچھا، راستے میں درخت دیکھے، سایہ دار درخت، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ادھر ذرا آرام فرما لیتے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے رکے، صحابہ کرام نے اپنی سوکھی ہوئی روٹیاں نکالی اور اس کو پانی میں ڈبو کر نوش کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کا طواف کر رہی تھی، سارے کے سارے متوجہ ہوئے اور نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شہد کی مکھی آپ کے کان کا جو طواف کر رہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ سب سے پہلے آ کے مجھے اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ سوکھی ہوئی روٹی سے پانی میں ڈبو کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، کسی صحابی کو بھیجیں میرے ساتھ، میں آگے جنگل کے اندر شتہ لگا ہوا ہے، آپ وہ میرے ساتھ جائیں اور وہ شتہ توڑ کر لے آئے اور تمام صحابہ کرام میں تقسیم کر دے اور وہ روٹی سے نوش فرما لے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی جاؤ، جس کو جانا ہے۔ کون جائے گا؟ اب جانے والے تو تھے نہیں، وہ خیبر میں نہیں جا سکے، وہ خندق میں نہیں جا سکے، کھانے والے تھے سارے۔ اب کون جائے؟ تو اس صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے حبیب نے علی کو آواز دی، یا علی تم جاؤ اس کے ساتھ، یا علی تم جاؤ اس کے ساتھ۔ علی گئے، شہد کا شتہ توڑ کر لے کر آئے اور صحابہ کرام میں تقسیم کیا۔ صحابہ کرام نے سوکھی ہوئی روٹی سے وہ شہد نوش فرمانا شروع کیا، لیکن پھر کیا دیکھتے ہیں؟ پھر وہی مکھی حضور کے کان کا طواف کر رہی ہے۔ پھر پریشان، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ پھر آپ کے کان کا طواف کر رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ پوچھو۔ کہتے ہیں کہ اس مکھی سے پوچھ کے بتائیں کہ یہ مختلف جگہوں سے یہ شہد اکٹھا کرتی ہے، یعنی رس چوستی ہے۔ مختلف پھول ہوتے ہیں، گیندے کا پھول بھی ہوتا ہے، گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے، موتیے کا بھی ہوتا ہے، چمیلی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف علاقوں سے یہ رس چوس کر لاتی ہیں اور شتے کے اندر انڈیل دیتی ہیں۔ تو یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو گلاب کا الگ ذائقہ ہے، موتیے کا الگ ذائقہ ہے، اس کی خوشبو الگ ہے، چمیلی کی خوشبو الگ ہے، گیندے کی خوشبو الگ ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا اس سے خود پوچھ لو۔ اس کو زبان عطا ہوئی، کہتا ہے پوچھو۔ مکھی کہتی ہے کہ بے شک جو مکھیاں ہیں وہ مختلف پھولوں کا رس نچوڑ کر لاتی ہیں
اور اپنے دہن میں رکھ کے لاتی ہیں اور شتے کے قریب بنبناتی ہیں، گھومتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ بنبناتی رہتی ہیں. اس کا ایک سردار ہوتا ہے اور اس کا سردار میں خود ہوں، اور میری اجازت کے بغیر وہ اپنے منہ میں سے جو رس لے کر آتی ہیں وہ انڈیل نہیں سکتی جب تک میں اجازت نہ دے دوں. جب تک میں اجازت نہ دے دوں. جب ساری مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں تو میں آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتا ہوں، تو پھر فوراً وہ ساری مکھیاں اس شہد کے شتے میں وہ مکھیاں اڈیل دیتی ہیں تو شہد میٹھا ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیجیے محمد والے سامعین گرامی قدر. کیا بات ہے، کیا بات، ماشاء اللہ. ایک حدیث کل میرے بھائی مجھے شجاع بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ایک حدیث کا ذکر لازمی کر دیں کہ جب 3 شعبان کو میرا مولا پیدا ہوا ہے نا، حسین آئے ہیں جب دنیا میں، تو رسول نے زبان رسالت چسائی. چسانے کے بعد میرے حبیب نے گریہ کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، حسین کو سینے پہ لٹا کر. شہزادی فاطمہ کہتی ہے کہ بابا یہ گریہ کیسا؟ حسن کہتے ہیں نانا یہ گریہ کیسا؟ آج تو خوشی کا دن ہے. علی کہتے ہیں آقا مولا یہ گریہ کیسا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے خبر دی ہے کہ تیرا نواسا یہ کربلا میں بے گور و کفن مارا جائے گا، تیرے حسین پہ مصیبت گزرے گی. عزاداروں، جناب شہزادی فاطمہ زہرا کہتی ہیں بابا کیا اس وقت ہم میں سے کوئی ہوگا جو حسین کی نصرت کر سکے؟ کہا نہیں بیٹا، اس وقت نہ حسن ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ میں ہوں گا، نہ بیٹا آپ ہوگی، تو بابا میرے بچے پہ رونے والا کون ہوگا؟ اور جزاک اللہ زادارو، جزاک اللہ. بابا میرے بچے پہ رونے والا کون ہوگا؟ کہا فاطمہ فکر نہ کر، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا کہ جو قیامت تک تیرے حسین پر روئے گی. جزاک اللہ زادارو، جزاک اللہ. مولا تمہارا رونا قبول کرے. عزادارو، پیغمبر فرماتے ہیں علی تم اپنے بچے کے رونے والوں کو کیا دو گے؟ میرے مولا فرماتے ہیں میں کوثر کا مالک ہوں، جام کوثر پیش کروں گا. حسن سے کہا بیٹا حسن تم کیا دو گے اپنے بھائی کے رونے والے کو؟ کہا میں جنت کا سردار ہوں، سرداران جنت ہوں، میں اس کو جنت عطا کروں گا. اب فاطمہ کی باری آئی، کہتے ہیں بیٹا تو اپنے بچے کے رونے والوں کو کیا دے گی؟ کہا بابا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میرے بچے کا آخری رونے والا بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے. میں جنت کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی. جزاک اللہ زادارو، جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو، آج حبیب ابن مظاہر کی شہادت پڑھنی ہے. عزادارو، مظاہر اور پیغمبر اعظم مدینے میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں حضور کہ 2 بچے کھیل رہے ہیں، ایک کا نام ہے حسین، ایک کا نام ہے حبیب. حبیب کو کیا دیکھا کہ وہ حسین آگے آگے چلتے ہیں اور حبیب حسین کے پیروں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے.
पैगंबर फरमाते हैं मज़ाहिर ये बच्चा कौन है? कहा ये मेरा बेटा हबीब है, मेरा बेटा हबीब है, इसको बुलाओ हमारे पास। आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर मेरा सलाम, आपको दावत है कि आप हमारे घर में जरूर दावत पे आइएगा, लेकिन एक शर्त है या रसूलुल्लाह हुसैन को जरूर लेकर आइएगा, हुसैन को जरूर लेकर आइएगा। पैगंबर फरमाते हैं बेटा हबीब कोई दावत ऐसी नहीं कि जिसमें मैं हसन और हुसैन को लेकर ना जाऊं, हम जरूर आएंगे। अज़ादारों दावत का वादा कर लिया, अब दावत हुई, तैयारी कर रहे हैं, गुस्ल दिया गया घर को, हबीब तैयारी में लगे हुए हैं, मज़ाहिर अपनी बेगम के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी जोजा के साथ। अज़ादारों हबीब परेशान है कि मेरा मौला अभी तक नहीं आया, हबीब इंतजार कर रहा है, कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है, कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है, कभी छत पर जाके चढ़कर देखता है कि मेरा हुसैन आ रहा होगा, मेरा मौला आ रहा होगा। अज़ादारों इसी आसना में हबीब का पैर फिसल जाता है, हबीब छत से नीचे गिर के मर जाता है। अज़ादारों हबीब तो मर गया। मज़ाहिर ने जो इनके वालिद हैं उन्होंने उठाया और अपनी जोजा को कहा कि इसको बराबर वाले हुजरे में अभी ऐसे ही रख दो, जब दावत हो जाएगी, जब हुसैन चले जाएंगे तो हम फिर इसको दफना देंगे। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, हुसैन आए अंदर, रसूलुल्लाह आए अंदर, हसन आए, दस्तरखान बिछाया गया। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बिस्मिल्लाह करें, नोश फरमाना शुरू करें। कहा मैं जब तक खाना नहीं खाता जब तक मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, जब तक मेरे बच्चे शुरू ना करें मैं शुरू नहीं करूंगा। मज़ाहिर कहते हैं मौला हसन आप शुरू कर दें। मौला हसन फरमाते हैं कि मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा भाई हुसैन नहीं खाएगा। हुसैन को कहा आका हुसैन आप ही बिस्मिल्लाह करें, आप ही शुरू करें। हुसैन कहते हैं नहीं, मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक हबीब नहीं आ जाता, मेरा दोस्त हबीब नहीं आ जाता, मेरे दोस्त को बुलाया जाए, हबीब को बुलाया जाए। अब जो हबीब का जिक्र आया, अब जो हबीब का जिक्र आया तो हबीब की सोजा में के कान में जब ये आवाज पहुंची तो हुजरे में हबीब की सोजा रोना शुरू कर दिया, मज़ाहिर की सोजा ने रोना शुरू कर दिया। कहा क्या माजरा है? मज़ाहिर कहते हैं कि हबीब तो छत से गिर के मर गया। कहा नहीं लेकर आओ, जनाजे को लेकर आए। हुसैन ने 2 रकात नमाज अदा की और एक मर्तबा हबीब को कहा मेरे दोस्त उठ जा, और हबीब उठे और ये कहते हुए उठे लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। करबला का वो मैदान आया कि लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, यजीदी फौज के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं। ज़ैनब कहती है भैया भैया यजीद की फौज के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, हमारा कोई मददगार नहीं आया, हमारा कोई मददगार नहीं है। हुसैन के दिमाग में फौरन आया मेरा हबीब मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसको खत लिखता हूँ। अज़ादारों हबीब ने खत लिखा, हुसैन ने खत लिखा हबीब को कि हबीब तेरा दोस्त करबला में है और आलम गुर्बत में है, अगर हो सके तो हुसैन की मदद को आ जाए। अज़ादारों कासिद को खत दिया गया, कासिद लेकर पहुंचा है खत हबीब के पास। 2 रिवायतें हैं कि एक रिवायत यह है कि हबीब खिजाब खरीद रहे थे दुकान से, और दूसरी रिवायत में यह लिखा है कि हबीब खिजाब लगा रहे थे। कासिद पहुंचा हबीब के पास, हबीब को कहा कि हबीब तेरा खत आया है। कहा किसका खत आया? कहा हुसैन इब्न अली का। फौरन खत लिया और सीने से लगाया और खोल के देखा
کہ یہ تو میرے آقا کا خط ہے. تڑپ کر رہ گیا. اس نے خضاب کی بوتل وہیں پھینکی اور گھر کی طرف چل دیا. گھر پہنچ کر گردن کو جھکا کر گھر کے اندر داخل ہوا. حبیب کی زوجہ کہتی ہے یہ کیا ماجرا ہے, یہ تیرے پریشان کیوں ہے؟ کہا حسین کا خط آیا ہے. کہا پھر تو نے کیا جواب لکھا؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ کہا مجھے بلایا ہے کربلا میں. کہا پھر کیا ارادے ہیں تیرے؟ کہا کہ اب میں اس عمر میں کہاں جاؤں گا حسین کی نصرت کے لیے, اور پھر تجھے چھوڑ کر جاؤں گا. میں نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کر جاؤں. حبیب کی زوجہ نے اپنے ہاتھوں سے چھڑیاں اتاری اور حبیب کو کہا لے حبیب بہن میں خود مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی. کہا نہیں نہیں, میں تیرا امتحان لے رہا تھا, میں تیرا امتحان لے رہا تھا, میں خود جاؤں گا. غلام کو کہا میرا گھوڑا لے کر شہر سے باہر کھڑا ہو جائے, میں خود آؤں گا. عزادارو حبیب پہنچے, تھوڑا دیر ہو گئی پہنچنے میں. پہنچ تو گئے لیکن تھوڑا سا چھپ گئے. دیکھا کہیں یہ میرا مخبری تو نہیں کر دے گا میرا غلام, کہ ابن زیاد سے مخبری کر دے کہ یہ حبیب جا رہا ہے حسین کی مدد کے لیے. تھوڑی دیر ہو گئی. حبیب کا غلام گھوڑے کو پکڑ کر کہتا ہے کہ حبیب کی سواری, اللہ جانے میرا آقا کیوں نہیں آیا. خدا کی قسم اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا تو میں خود تیرے پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے پہنچ جاؤں گا. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو حبیب آئے, کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا, میں خود جاؤں گا. حبیب پہنچے ہیں, بجلی کی رفتار سے گھوڑے کو دوڑایا ہے. کربلا پہنچے, حسین کو پہنچ کے سلام کیا. حسین نے سینے سے لگایا, اور میرے دوست حبیب اور میرے بچپن کے دوست, کیا عالم غربت میں تو نے ہماری مدد کی. عزادارو حبیب کے پہنچنے کی خبر خیموں میں پہنچی. عزادارو جیسے ہی خیموں میں پہنچی, زینب نے فضہ کو کہا اماں فضہ, اماں فضہ ذرا حبیب کو ہمارا سلام کہہ دے. اور جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو ثانیہ زہرا نے سلام بھیجا حبیب کو, حبیب کو سلام بھیجا, حبیب کو سلام بھیجا. عزادارو جیسے ہی حبیب کو سلام بھیجا ہے نا, حبیب نے کربلا کی مٹی, کربلا کی خاک کو اپنے سر میں ڈالا اور منہ پہ تماچے مارے. اے اللہ نے اور پروردگارا, یہ کیا وقت آ گیا کہ آج فاطمہ کی بیٹی مجھ غلام کو سلام کر رہی ہے. ہائے حبیب. عزادارو حبیب کو اجازت ملی, حبیب کو اجازت ملی. گھوڑے پر سوار ہوا ہے حبیب اور جا کر مقتل میں گیا, اور کس شان سے لڑا. کہتا ہے کہ کیا تم نے حسین کو اکیلا سمجھ رکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو حسین اکیلا ہے؟ ارے حسین کا دوست حبیب ہے. لشکر کے لشکر کو وہ صفحہ ہستی سے مٹاتا گیا. عزادارو کیا جنگ کی ہے, جوانی کے جوہر دکھائے ہیں حبیب نے. عزادارو اب لڑتے لڑتے حبیب زخمی ہوتا گیا, زخم کھاتا گیا. عزادارو جیسے ہی گھوڑے سے زین سے زمین پر آیا, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آقا حبیب کی مدد کو آئیے. آقا حبیب کی مدد کو آئیے. عزادارو حسین دوڑے ہوئے آئے, حبیب کو گود میں اٹھایا, کہا حبیب ہم آ گئے, حبیب ہم آ گئے. حبیب ایک مرتبہ حبیب نے کہا آقا اپنی ماں فاطمہ زہرا سے ہماری شفاعت کا کہہ دیجئے گا. حبیب آقا حبیب کی شفاعت کا کہہ دیجئے گا. کہا حبیب تو میرا دوست ہے, تو میری ماں فاطمہ زہرا اور تجھے خود لینے آئی ہے.
مظاہر لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین.